السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، میں حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ناول دام وفا کی قسط نمبر 5 کو لے کر۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قسط کی جانب بڑھیں، آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے ناولز، چاہے وہ رکیب الفت ہو، آبرو ہو، صراط مستقیم ہو یا ناول دام وفا ہو، اس میں سے کسی بھی ناول کی کوئی بھی لائن یا کوئی بھی سچویشن یا بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی میرا مواد استعمال کرنے سے پہلے آپ کو میری اجازت درکار ہے۔ اگر میری اجازت کے بغیر آپ لوگ میرے کانٹینٹ کو اپنے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک کسی بھی اکاؤنٹ پہ پوسٹ کرتے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کے پاس اسٹرائک بھیج سکتی ہوں، جس سے نہ صرف آپ کا وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بین ہوگا، آپ کے گوگل اکاؤنٹ پہ بھی فرق پڑے گا، اور پھر فردر اس کے اوپر مزید بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ 20 کا دودھ، 4 انڈے، 36 کے ملکہ مسور کی دال، 30 کی پاؤ۔ وہ کام پر سے آتے ہی ایک کاپی میں کالم بنا کر آج کے دن کے سب خرچ درج کر رہے تھے۔ ایک ایک پائی کا حساب اس شخص کے پاس موجود تھا جو شادی میں خرچ ہوا، یہاں تک کہ بازاروں میں لگنے والی چکروں میں اگر کبھی بادل نخواستہ چائے منگوا کر شاپنگ کے درمیان اپنی بہن کو پلانی پڑ جاتی تو وہ بھی وہ منو ان شادی کے خرچے میں شامل کرتے۔ ابو، کیا کر رہے ہو؟ کب چھوٹے گی تمہاری یہ عجیب و غریب عادتیں؟ چھوڑو اسے، میری بات سنو۔ عامر ہاتھ پکڑ کر اپنے باپ کو کونے میں لے گیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ارے یار ابو، کچھ پیسے دو، میں اقرا کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں گا۔ کیا چوچلے بازی ہے؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری بیوی نے تجھے پٹیاں پڑھانا شروع کر دی ہیں کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا یار، مجھے جانا ہے۔ ذرا اس عائشہ کمینی کو بتاؤں تو کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تم بس پیسے دو، زیادہ بک بک مت کرو۔ عامر کی تنخواہ اتنی نہ تھی اور اس میں سے 10,000 ہر حال میں اسے باپ کو دینے ہوتے تھے، جبکہ باپ اور 2 بھائی بھی کما رہے تھے، لیکن گھر خرچ دینے پر سختی تھی۔ لیکن عامر باپ کا کچھ لاڈلا تھا، یا یوں کہیں کہ اس کی سوچ باپ جیسی تھی، اسی لیے دونوں کی خوب بنتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ اسی لیے وہ پیسے دینے کے بعد اپنے خرچ کے لیے ان سے پیسے نکلواتا ہی رہتا تھا۔ آج بھی وہ کھڑا باپ سے پیسے نکلوا رہا تھا۔ یہی نہیں، صرف اسے ایک سہولت اور میسر تھی جو اس کے چھوٹے بھائی کو باپ کی طرف سے نہ ملی تھی، اور وہ تھی موٹر سائیکل۔ عامر بے مقصد ہی سڑکوں پر موٹر سائیکل دوڑاتا، رات دیر سے گھر آتا، باہر اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ کھاتا پیتا۔ اسے باپ کی طرف سے کوئی زیادہ باتیں نہ سننی پڑتی، جبکہ سلمان اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ باپ سے اس کی بنتی نہ تھی، وہ ہر بات اور کام ان کی مرضی کے خلاف ہی کرتا، تو اسی لیے اس کی تنقید کے نشانے پر رہتا۔ روہیل اور صبا کو تو شاید وہ کسی کھاتے میں ہی نہ لاتے تھے۔ روہیل اپنے کام پر جاتا، واپس آتا، خاموشی سے کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ اسے الیکٹرانکس کے سامان کی مرمت کا بہت شوق تھا۔ چھٹی کے دن وہ کسی نہ کسی کونے میں اوزار پھیلائے، کبھی کوئی چارجنگ لائٹ بنا رہا ہوتا تو کبھی کوئی استری کھول کر بیٹھ جاتا۔ صبا بہت چھوٹی تھی، پڑھائی کرتی تھی، اس کے علاوہ ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، اور بھابھیوں کے ساتھ کبھی کچن میں کھڑی ہو جاتی، کچھ برتن دھونے میں مدد کروا دیتی۔ بظاہر وہ بے ضرر سی تھی۔ آج اتوار تھا، سبھی گھر میں تھے۔ سلمان نے ابو سے کہا تھا کہ آج اسے بائک چاہیے، وہ اور بسما ساحل سمندر کی سیر کو جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا کیونکہ آج بسما کے کام کا دن تھا، بہانہ اچھا تھا۔ یہی بات جب عامر نے کی تو اسے پیسے بھی ملے اور اجازت بھی۔ اس کا مقصد اقرا کے ساتھ گھومنے پھرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔
چل تیار ہو جا، جلدی کر، پارک چلتے ہیں۔ عامر میٹرک پاس بھی نہ تھا، اسی لیے کچھ الفاظ انتہائی جاہلانہ طرز پر بولا کرتا تھا، جیسے پارک کو پارک۔ مجھے نہیں جانا، مجھے ذرا کام ہے۔ اقرا نے نرمی سے منع کیا، کیونکہ سختی سے تو وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور اس کا اشارہ بکھری ہوئی الماری کی جانب تھا۔ اس کے سسر نے اپنی گمشدہ شلوار کو ڈھونڈنے کے بہانے سے اس کی پوری الماری چیک کی تھی۔ کونا کونا چیک کرتے ہوئے انہوں نے سب کچھ باہر نکال پھینکا تھا۔ چھوڑو اسے، آ کر کرنا سب، تیار ہو، اور ذرا ڈھنگ سے تیار ہو جانا، آج ہر وقت پھٹکار ہی برستی رہتی ہے صورت پر۔ اس نے نخوت سے کہہ کر باہر کی راہ لی۔ جہاں بیٹھ کر اقرا کپڑے طے کر رہی تھی، وہیں سامنے ڈریسنگ کا بڑا شیشہ تھا۔ اقرا نے گردن موڑی، نظر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ واقعی کیسی بے رونق آنکھیں، مرجھائی ہوئی شکل ہو گئی ہے میری۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ جب سے شادی نام کا طوق اس کے گلے پڑا تھا، اسے نہ سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی، ذہنی اور جسمانی سکون کا بھی کال پڑا تھا۔ اور کام تو اس قدر سر پر آیا رہتا تھا کہ ہر وقت بس کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ بسمہ کا حال بھی کام کی وجہ سے یہی تھا۔ آدھا دن دونوں کا چولہے کے سامنے جھلستے گزرتا، لیکن بسمہ ایسی بے رونق نہ ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر اسے بیویوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ گھر کا کام کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہر عورت کرتی ہے، لیکن اپنے گھر کے کام کو اپنے طریقے اور سہولت سے کرنا الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی جبراً ایک کے بعد ایک کسی سے بس کام لیے ہی جائے گا، تو اس انسان کا تھک جانا فطری سی بات ہے۔ ماں باپ کے گھر رکنے جانے کی ان لڑکیوں کو اجازت نہ تھی۔ اپنے کمروں میں دن کے وقت جا کر آرام کرنے کی انہیں مہلت نہ ملتی تھی۔ حالانکہ گھر میں کوئی ہوتا نہ تھا، لیکن سسر کی دی ہوئی کاموں کی فہرست اتنی لمبی ہوتی کہ انہیں سب کرنا ہی پڑتا۔ اقرا نے سر جھٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ اسے اب تیار ہونا تھا، کیونکہ عامر نہانے چلا گیا تھا، اور اس کے آنے تک اگر وہ تیار نہ ہوتی تو اسے وہ ہزار باتیں سناتا۔ تولیہ تو! باتھ روم سے عامر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی۔ اقرا نے ایک لمحے کا تامل کیے بغیر اسے تولیہ پکڑایا، لیکن عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باتھ روم میں ہی کھینچ لیا۔ اقرا کی ہوائیاں گل ہوئی تھی۔ وہ ایک فینسی جوڑا پہن کر لائٹ میک اپ کر کے تیار کھڑی تھی، جب عامر اس پر ایک بار پھر حملہ آور ہوا تھا۔ دن دہاڑے سب اس وقت گھر میں موجود تھے، اور وہ غسل خانے میں کھڑا بے ربط ہی اقرا کو دبوچے شروع ہو چکا تھا۔ لمحے میں اقرا کا کیا ہوا میک اپ برباد ہو گیا۔ ابھی گزری رات کی تکلیف نہ گئی تھی، اور اب دن میں بھی اسے یہ سہنا پڑا، اور وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ اپنی ہوس مٹا کر عامر حشاش بشاش سا غسل خانے سے نکلا، اور پیچھے اقرا ٹھنڈے پانی کے نیچے ساکت سی کھڑی ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے شادی، اتنی اذیت ناک! کیا سب یہی تکلیف سہتے ہیں؟ اقرا نے دل میں خود سے بات شروع کی۔ اس کی حالت ابتر ہو چکی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بوجھل جسم اور لرزتے وجود کے ساتھ وہ باہر آ چکی تھی۔ عامر نے تو اس بات کا بھی خیال نہ کیا تھا کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ابھی بھی وہ بغیر غسل کے ہی تیار کھڑا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی بڑی مدتوں سے چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ عورت کو نامحرم مردوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس عورت کی عزت کو تار تار کر سکتے ہیں۔ عورت کو اپنے آپ کو چھپا کر نکلنا چاہیے، مردوں کی نظروں سے خود کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہی ریپ کی وجہ بنتی ہے۔ سب کو اس زیادتی کا پتہ ہے
جو ایک غیر مرد کسی عورت کے ساتھ کرے، لیکن وہ زیادتی جو مرد اپنا حق سمجھ کر کرتے ہیں اور عورت کو اپنا فرض سمجھ کر اسے سہنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں تو معاشرے میں بات کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں میریٹل ریپ کی بات کر رہی ہوں۔ ایک مرد کو سند کے ساتھ اختیار دیا جاتا ہے کہ عورت کسی جانور کی مانند تمہاری ملکیت ہے، اب جو چاہے اس کے ساتھ کرو۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے۔ جس حساب سے ہمارے معاشرے میں میریٹل ریپ عام ہے، مردوں کو مانو کھلی چھٹی ہے، وجہ یہ ہے کہ اسے غلط نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں سے اس چیز کی شکایت کرے تو سب سے پہلے ماں کے منہ کے زاویے شرم اور حیا کے نام پر بگڑتے ہیں۔ پھر یہی ایک لفظ سننے کو ملتا ہے کہ تمہارا شوہر ہے، تمہارے پاس نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، زندگی آگے بڑھے گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ اپنے کمرے اور شوہر کی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ یہی سب سن کر ایک لڑکی اس چیز کو سہتی رہتی ہے۔ میں آج کل کے نظریات کی ہرگز حمایت نہیں کرتی، جیسا کہ میرا جسم میری مرضی، لیکن جس کام کو ہمارے دین نے محبت اور رضا سے مشروط کیا ہے، جسے ہمارے دین نے بتایا ہے کہ اسے کیسے انجام دینا ہے، اس کے برعکس اسی دین کے چند الفاظوں کو پکڑ کر اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے، جیسے یہ مرد کا حق ہے، عورت کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ عورت کو دیگر حقوق اور اس سے نرمی اور محبت کا رویہ کرنا، اس کی رضا، بیماری، تکلیف اور خوشی کا خیال کرنے جیسی ہزاروں باتیں جو دین میں ہیں، انہیں فراموش کر کے بس یہی ایک بات کو غلط انداز میں پیش کر کے اپنے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انتہائی ناجائز قسم کی بغاوتیں وجود پذیر ہوتی ہیں، جیسے میرا جسم میری مرضی۔ لیکن کیا بات اتنی ہی ہے؟ کیا صرف مرد ہی عورت کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے؟ عورت بھی مرد کو زیادتی کا نشانہ بنا سکتی ہے، اور یہ ایک شریف مرد کے لیے بہت گہرا گھاؤ ہوتا ہے۔ جانو، ہاں میری جانم، میری دلربا، آج ملاقات نہیں ہو سکی، بہت یاد آ رہی ہے مجھے تمہاری آغوش کی عادت ہو چکی ہے۔ مانو میری جان، کل صبح ہی آ جانا، میں دکان جلدی کھول لوں گا۔ غیاث نے مہر النساء کا پیار سے نام مانو رکھ دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کل تم جلدی آ جانا، پھر کچھ وقت ساتھ گزار کر ہم کہیں گھومنے چلیں گے۔ آج میرے بچے 2 دن رکنے اپنے تایا کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ کاش یہ رزاق بھی کہیں دفع ہو جاتا تو میں تمہیں ابھی بلا لیتی۔ مہر النساء صحن کے چبوترے پر بیٹھی سرگوشی میں غیاث سے فون پر باتیں کر رہی تھی، جبکہ رزاق باہر گیا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازہ بجا۔ چلو شاید آ گیا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اجرت میں فون بند کر کے مہرون نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر سارے جہاں کی بیزاری تھی، لیکن اس کی شکل پر کچھ رونق در آئی جب اس نے رزاق کے ہاتھ میں گرم گرم چکن ٹکے دیکھے۔ اس کی خوشبو سے اس کی بیزاری کچھ کم ہوئی۔ آج میں نے سوچا تمہیں عبداللہ کے ٹکے کھلاؤں، وہ ہے نا شعیب صاحب، انہوں نے مجھے ٹپ کے طور پر پیسے دیے تھے۔ پیسے کم تھے تو سوچا کہ بچوں کو کسی اور دن کھلاؤں گا، آج تم کھا لو۔ مہر النساء کو بھوک لگی تھی اور ٹکوں کی اشتہار انگیز خوشبو سے تو اس سے صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے پلیٹ میں نکال کر ایک ٹرے میں رکھ کر لے آئی اور مزے سے کھانے لگی۔ رزاق بیٹھا اسے نہار رہا تھا۔ کافی دن بعد اس کی کسی عمل سے مہر النساء خوش ہوئی تھی، نہیں تو بس منہ ہی بنا رہتا تھا اس کا رزاق کو دیکھ کر۔ کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے عبداللہ کا تو، مہر نے جواب دیا۔ چٹنی دیکھو، آج تمہارے لیے ڈبل لایا ہوں، اس کو فریج میں رکھ دو، کل دوپہر میں آلو کے چاول بنا کر اس کے ساتھ کھا لینا، تمہیں پسند ہے نا؟
رزاق بالکل اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ کرتا تھا۔ مہر النساء نے کھاتے ہوئے ہنکارا بھرا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے ساتھ اچھا وقت نہیں گزارا، آج بچے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے رزاق نے اپنا ہاتھ مہر النساء کی کمر پر رکھا تھا۔ مہر النساء کا نوالا منہ میں ڈالتا ہوا ہاتھ رکا، پھر غصے سے اس نے وہ نوالا ٹرے پر ہی پٹخ دیا اور ہاتھ جھاڑ کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ رزاق تو بس دیکھتا رہ گیا۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو یوں کھانا چھوڑ کر چلی گئی؟ رزاق نے کرب سے سوچا، کئی لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر دروازے پر آ کر بولا، مہرون کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ باہر آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ کچھ دیر رزاق بولتا رہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں مہر النساء نے دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کھانا چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ بس کچھ نہیں، پیٹ بھر گیا، اور تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مہرون نے کہہ کر گویا اس پر احسان کیا تھا۔ اندر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کب تک رزاق کو اس کے حق سے روک سکتی ہے، یوں تو اسے شک بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے۔ رزاق نے اسے تھام کر کمرے کی راہ لی۔ اس سادہ سے انسان کو احساس نہ ہوا کہ مہر النساء نے اپنی رضا مجبوری میں اس کے حوالے کی ہے۔ رات کے فصوں میں کھو کر اگلی صبح رزاق کی بہت روشن تھی، یہاں تک کہ وہ اس نمبر کو بھی بھول چکا تھا۔ اسے اتنی محبت تھی اپنی مہرون سے کہ اس کی سنگت پا کر وہ جی جان سے سرشار ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس پر پہلے سے زیادہ محبتیں نچھاور کیا کرتا۔ اگلے روز بھی شہر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے عام تعطیل تھی۔ رزاق گھر میں ہی تھا، خوش خوش، لیکن مہر النساء وہ تو مانو چلتے توے پر بیٹھی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، اس نے بستر سے اٹھنے کی بھی زحمت نہ کی، کروٹ بدل کر منہ بسورے پڑی رہی۔ بہت محنت کرتی ہے، اتنا کام ہوتا ہے اسے سارا دن، ہفتوں مہینوں کی تھکاوٹ ہے، اسے آرام کرنے دیتا ہوں، رزاق نے خود ہی سوچ لیا، اور چائے پاپے کھا کر بیوی کی محبت میں کپڑے دھونے بیٹھ گیا۔ مرد گھر کے کام صرف اپنی عورت کی محبت میں کرتے ہیں، چاہے ماں ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو۔ اگر کوئی مرد امور خانہ داری میں اس عورت کی مدد کرواتا ہے تو وہ 100% اس کی محبت میں مبتلا ہے، نہیں تو اس کے علاوہ مردوں کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ کمانے پر نہ گھر کے کاموں پر۔ خیر، اور وقت گزر گیا۔ رزاق نے تقریباً سارے گھر کا کام کر دیا تھا تاکہ جب مہر النساء اٹھے تو اسے کچھ بھی کرنا نہ پڑے۔ مہرون کیا ہوا ہے؟ اٹھ بھی جاؤ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پیار سے اس کے ماتھے کو چھو کر رزاق نے اسے اٹھانا چاہا تو مہر النساء نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ تم گئے کیوں نہیں کام پر؟ وہ چلائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر دل کی بات آ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ آج عام تعطیل ہے تو کیسے جاؤں کام پر؟ اور تمہیں میرے گھر پر رہنے سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ رزاق نے بھویں سکیڑ کر پوچھا تو مہر النساء اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کام پر نہیں جا سکتے تو کہیں بھی چلے جاؤ، اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، مجھے تنہائی اور سکون چاہیے، وہ چیخی تھی۔ رزاق ہکا پکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سو جاؤ، زیادہ دماغ سڑ رہا ہے تو۔ رزاق کو بھی غصہ آ گیا تو وہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ بائک پر پیچھے بیٹھی اقرا چپ چاپ دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کون سے پارک جا رہے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن گھر سے کچھ دور آ کر ایک چھوٹے سے گھر سے ذرا دور عامر نے بائک روک دی۔ اقرا کو لگا بائک بند ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے یا پیٹرول ختم ہو گیا، لیکن جب نہ عامر اترا نہ اس نے بائک دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو 10 منٹ اور گزر گئے، تو اس نے بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں کیوں کھڑے تھے۔ عامر کی نظر مسلسل ایک گھر پر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس گھر سے ایک لڑکی ایک 9-10 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کر نکلی، گلے میں دوپٹہ ڈالے، سنہری آنکھوں والی، گولڈن بال جو کہ قدرتی گولڈن تھے۔ وہ چلتی ہوئی عامر اور اقرا کی بائک سے آگے نکل گئی۔ پھر عامر نے بائک اسٹارٹ کی اور اس کے پیچھے کچھ فاصلے سے چلنے لگا۔ اقرا کو تو لگ رہا تھا سندھ باد یا اللہ دین کے پاس جا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن محلے کے ٹوٹے دروازے والے اس پارک کے باہر جا کر جب گاڑی رکی جو جھاڑیوں اور جنگلی پودوں سے بھرا ہوا تھا تو اقرا کا دل گھبرایا۔ یہ کیسی جگہ ہے عامر؟ ہم تو پارک جا رہے تھے۔ ہاں یہ پارک تو ہے، اس نے کہہ کر بائک کھڑی کی، تالا لگایا اور اپنے کپڑے ہاتھ سے درست کیے۔ اب دونوں اس پارک نامی جگہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اندر آنے پہ معلوم ہوا کہ وہاں وہ لوگ اکیلے نہیں تھے، وہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں کونے کھانچوں میں بیٹھے جھاڑیوں کی آڑ میں وہ نہ جانے کیا کیا تلاش کر رہے تھے۔ اقرا سمجھنے سے قاصر تھی۔ سنیں عامر، یہ جھاڑیوں کے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں لوگ؟ کچھ تلاش کر رہے ہیں کیا؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تو عامر ہنسا اور بولا، ہاں پیار تلاش کر رہے ہیں، کہہ کر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ پھر ایک ٹوٹی ہوئی بینچ پر اس نے اقرا کو بٹھایا اور کچھ فاصلے سے وہ بھی بیٹھ گیا، لیکن نظر اس کی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اقرا تو ہمنقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں کا ماحول کچھ نامناسب لگا۔ پھر ایک دم ہی عامر کھڑا ہوا اور بولا، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ مڑا ہی تھا کہ پھر پلٹا اور بولا، ادھر سے 1 انچ نہیں ہلنا، سمجھی؟ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور اقرا اکیلے بیٹھی اس کا واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں اقرا کے پاس To be continue AW Urudu novels, don't copy my novels. اللہ حافظ.